کہ اس آیت میں رب تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن پر زندہ رہنا موقوف ہے، یعنی تم اس رب سے کیوں منہ موڑتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم بے جان تھے، تمہیں جان دی اور پھر موجود کر کے تمہیں یوں ہی بے سر و سامان نہیں چھوڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے واسطے، ماں جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعہ سارا۔ هو الذی، کبھی تو اللہ کی رحمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی اظہار قدرت کے لیے، یہاں دونوں مقصد ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قدرت والا اور رحمت والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خالق قدر کے معنی میں ہے، یعنی اس رب نے تمہارے لیے زمین کی ساری نعمتوں کو مقرر فرمایا، کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت نہ تو ساری چیزیں پیدا ہوئی تھیں اور نہ ہی سارے انسان۔ اب اس آیت کا مقصد یہ ہوا کہ وہ جو کچھ پیدا فرما چکا وہ تمہارے لیے تھا، اور اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کرے گا وہ سب تمہاری خاطر ہے، یعنی سب چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا ہوئیں کہ ان سے تم دینی اور دنیاوی نفع حاصل کرو، یعنی بعض کو کھانا، بعض کو پینا اور بعض کو پہننا وغیرہ، یہ سب دنیاوی نفع ہیں، اور بعض چیزوں سے بچ کر ثواب حاصل کرنا اور سب چیزوں کو دیکھ کر خالق کو پہچاننا وغیرہ وغیرہ، یہ سب دینی نفع ہیں۔ یعنی زمین کی ساری چیزیں، خواہ وہ زمین پر ہوں یا زمین کے اندر ہوں، سب کی سب ہمارے نفع کے لیے پیدا کی گئی کہ بلا وسیلہ یا وسیلے سے سب ہمارے کام آتی ہیں۔ عمدہ غذائیں، پاکیزہ خوشبوئیں، دل پسند آوازیں، حسین صورتیں اور لذیذ چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ مصیبتیں اور مشقتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی کارخانہ ہی نہ ہوتا، اگر چور نہ ہوتا تو پولیس کا محکمہ نہ ہوتا، اگر جرم نہ ہوتے تو کچہریاں نہ ہوتی، اگر دشمن نہ ہوتا تو فوج کا محکمہ بیکار تھا، اگر بیماری نہ ہوتی تو دوا اور کلینک بیکار ہوتے۔ غرض یہ کہ ان مصیبتوں نے ہی دنیا کو آباد کیا، سب چیزیں ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ ثم استویٰ، پھر قصد کیا، الی السماء، آسمان کی طرف، کیونکہ زمین کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہی پیدا فرمائی گئی تھیں، اور زمین کی ساری چیزیں آسمانی مدد، بارش چاند سورج کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے آسمان کو بھی پیدا فرمایا گیا۔ فسواہن، پس درست کیا ان کو، سبع، سات، سماوات، آسمانوں کو، یعنی آسمانوں کو ایسا ٹھیک بنایا کہ جس میں کہیں بھی سوراخ یا ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ سبع سماوات سے معلوم ہوا کہ آسمان سات ہیں۔ آسمانوں کے ساتھ ہونے میں عجیب حکمت ہے، وہ اس طرح کہ پہلے آسمان پر چاند ہے اور چوتھے پر سورج ہے، سورج سے غلہ وغیرہ پکتا ہے اور چاند اور دیگر سیاروں سے ان میں رنگت اور لذت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سورج کبھی قریب آ جاتا ہے اور کبھی دور چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے موسم بدلتے رہتے ہیں اور ہر موسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے 7 آسمان بنائے گئے، اور اس میں 100 حکمتیں ہیں جن کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ واہ، اور وہ بکلی، سب شیئن، چیزوں کو، علیم، جاننے والا ہے، یعنی رب نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا بہت علم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اس نے جس چیز کو جہاں رکھا اور جس چیز کو جیسا بنایا اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس آیت میں رب تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن پر زندہ رہنا موقوف ہے، یعنی تم اس رب سے کیوں منہ موڑتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم بے جان تھے، تمہیں جان دی اور پھر موجود کر کے تمہیں یوں ہی بے سر و سامان نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے تمہاری خاطر زمین اور اس کی ساری نعمتیں پیدا فرمائیں، اور کیونکہ زمین کی نعمتیں آسمانی اثرات کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے تمہاری خاطر آسمان کو بھی بنایا۔ پھر کیونکہ 1 یا 2 آسمانوں سے زمین کا نظام مکمل نہیں ہوتا، اس لیے تمہاری خاطر 7 آسمان بنائے، اور پھر کیونکہ زمین اور آسمان کے تعلق کے بغیر بھی زمینی نعمتیں پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے ان دونوں میں ایسا تعلق پیدا فرمایا کہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے اور تمہیں زمین سے ملتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کے اسرار اور مصلحتیں اسے ہی معلوم ہیں۔ غرض یہ کہ اے انسانوں، یہ ساری کائنات تمہاری خاطر بنی، پھر بھی تم احسان نہ مانو تو بہت حیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔